اللہ توفیق دے دے روزے کی، جو لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ ساتھی تو افسوس کریں گے لیکن آج اب بتا دیتا ہوں، لیکن اب تو آپ سے چلا گیا۔ کل پرسوں ایک ساتھی نے فون کر دیا تو وہ کہنے لگے کہ اس دن کا روزہ 9 تاریخ کا آج کا روزہ رکھوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آج کا روزہ تو رکھ لے، حدیث میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دن کا 9 تاریخ کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو میں محمد رسول اللہ اس بات کی امید رکھتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے پچھلے سال کے بھی نغزشوں کو اور گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اگلا سال آئے گا اگلے سال کے سارے نغزشوں کو، تو اگلے سال کے نغزشوں کو اللہ اس وقت بخش دے گا کہ جب اگلے سال آپ زندہ رہیں گے، اگلے سال آپ کی نغزشیں ہوں گے، آپ کی گناہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آج 9 تاریخ کا جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ انشاءاللہ مرے گا نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9 تاریخ مکمل ہے، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر کے یکم ذی الحجہ سے، کل سے تو ویسے اللہ کے مہمانی کے اور اللہ کے میزبانی کے دن شروع ہو جائیں گے، لیکن 1 سے لے کر 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک، اور اگر نہ کر سکے تو 8، 9، اور اگر نہ کر سکے تو 9 تاریخ کو جو روزہ رکھے گا، یہ سال تو آپ سے چلا گیا، یہ سال مجھ سے خود بھی نفلی روزوں کی ہم سے قضا ہو جائے، ہم نفلی روزہ نہیں رکھتے، لیکن اس دن میں ضرور رکھتا ہوں، اس دن ضرور ہم رکھتے ہیں۔ وہ 10 دن رکھتے ہیں، اگر 10 دن نہ ہو جائے، کچھ کمی بیشی ہو جائے، ان میں 1-2 دن رہ جائے، لیکن اس میں اب ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے کہ جی یہ دن سے ہم سے چلا گیا۔ اس دن اگر 9 تاریخ کو اور 9 ذی الحجہ کا آپ روزہ رکھیں گے تو آپ اگلے 9 ذی الحجہ تک آپ بالکل نہیں مریں گے، یہ گارنٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کتنے پریشان ہوں گے۔ آپ علماء سے جب رابطے نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر یہی ہوگا نا، سوال ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں، اس کو میں بھی سر پہ رکھ دوں، آپ بھی سر پہ رکھ دیں، جو 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا وہ کبھی بھی نہیں مرے گا، وہ اگلے 9 تاریخ یعنی سال پورا اگلے ذی الحجہ کے 9 تاریخ تک وہ نہیں، اور اگلے ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو آپ پھر روزہ رکھیں، پھر اگلا سال آپ کا بک ہو جائے گا۔ اس لیے جن ساتھیوں کو مرنے کا ارادہ نہیں ہے نا، جن ساتھیوں کو مرنے کا ارادہ نہیں ہے، یہاں رہنے کا ارادہ ہے، یہاں رہنے کا ارادہ کہ بڈھا ہو جائے، 100 سال ہو جائے، اور اس کے سامنے گھی بھی رکھ لیں اور اس کے سامنے پانی بھی رکھ لیں، اور پھر وہ روٹی اٹھا کر کے بجائے گھی میں، دیسی گھی میں لگانے کے، وہ پانی میں لگا کر کے کہتا ہے دا سنگ گوڑے دے دا خوند نہ گئی۔ کیسا آپ نے دیسی گھی رکھا ہے، اس میں مزہ نہیں ہے بابا۔ جو دیسی گھی ہے اس میں تو آپ کی روٹی جا نہیں رہی ہے، لقمہ جا نہیں رہا ہے، اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے دیسی گھی نہیں ہے، وہاں پر آپ کا ہاتھ جا رہا ہے، تو اس سے مزہ کہاں آئے گا؟ لیکن بوڑھا ہو کر کے آدمی بھی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بوڑھا تو ہوتا ہے لیکن انسان کی 2 چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہے، ایک مال کی حرص، ایک مال۔ اس لیے یہ جو بوڑھے ہمارے والدین جو ہوتے ہیں نا، تو نوجوان حضرات بیٹھے ہوئے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ 100 50 والے اور 10 20 والے نوٹ جو ہے نا کٹھا کر کے ان کو دے دو، کٹھا کر کے ان کی تھبی لگا کر کے ان کو دے دو، اماں جی یہ آپ لے لیں، دعا کر لیں اپنے بیٹے کے لیے، دادی جی نانی جی آپ یہ لے لیں، بابا جی کی بینائی چلی گئی اس کو اتنا پیسہ دے دو، وہ پیسہ بھی ہوگا 2000 کے، اگر آپ کھلا کر دیں گے نا، 100 والے کر دیں گے تو کافی ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے دعا بھی کر دے گا۔ آدمی جتنا بھی بوڑھا ہو، لیکن یہ کہ الحرص علی العمر، الحرص علی المال، مال پر بھی اس کی لالچ زیادہ، اور والحرص علی العمر، عمر بھی اسی طرح، عمر میں بھی اسی طرح، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ تو پتہ نہیں مرنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے مولوی لوگ کبھی تیار نہیں ہیں اس لیے کہ آپ محنت مزدوری کر کے کھاتے ہیں، خون پسینہ آپ کو بہانا ہوتا ہے۔ ہمارے تو 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں، مولوی صاحب کے تو 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں، اس کو نہ کدال چلانا ہے نہ بھیلچا چلانا ہے، مولوی صاحب کو سب کچھ تیاری ملتا ہے، تو پھر اس کو اس دنیا سے مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اس دنیا سے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ایک مولوی صاحب جو ہے نا، وہ آیت آتی ہے سورہ توبہ کے آخر میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اگر اس کو کوئی روزانہ صبح فجر کو 7 مرتبہ پڑھے تو اس دن کبھی بھی نہیں مرے گا، نہ گولی لگے گی، نہ گولی سے مرے گا، نہ کسی چیز سے مرے گا، اور وضو کی حالت میں رہے۔ میں خود جب بھی مجھے ٹھوکر لگی ہے تو میرا وضو نہیں رہا ہے، بعض جگہوں میں پریشان ہوا ہوں، کبھی پولیس نے پکڑ لیا، کبھی ہمارے فوجی بھائیوں نے، اللہ ان کو جزا خیر دے، جو ہمارے ملک کے محافظ ہے، کبھی انہوں نے پکڑ لیا، اس لیے کہ ہماری داڑھی بھی تو یہ ملک کے قانون کے خلاف ہے،
اور ہماری پگڑی جو ہے نا یہ بھی قانون کے خلاف ہے. آپ سمجھ, ہمارے بعض ادارے وہ ہے جن میں اگر آپ نے داڑھی رکھی تو آپ کو ترقی نہیں ہوگی. بس وہ 15 گریڈ کے ہے, 10-12 گریڈ کے, سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کو اوپر ترقی ہو جائے. یہ بالکل چھوڑ بھی نہیں رہی ہے ترقی کے لیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ حضرات یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اس سے منع کرتے ہیں. خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگ صاحب جو ہے نا یہ آیت پڑھتا تھا. جب آدمی 7 مرتبہ صبح سویرے یہ پڑھتا ہے نا تو پھر وہ مرتا نہیں ہے. اس دن نہیں مرے گا, اس دن نہیں مرے گا, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو 110 سال 115 سال اس کی عمر ہو گئی تو اوپر سے آواز آ گئی, کسی فرشتے نے یا جن نے آواز دی کہ تو اگر ہمارا ہوتا تو دنیا کے ساتھ چمٹا ہوا نہ ہوتا. تو روزانہ یہ آیتیں پڑھ رہا ہے کہ مجھے موت نہ آ جائے. ہمارے پاس کب آؤ گے کہ فرشتے آپ کے انتظار میں. تو اس کو اپنے جرم کا احساس ہو گیا اور اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا. تھا تو اللہ والا آدمی, تو رونے لگے, کہنے لگے کہ پروردگار اب آپ کے پاس تیار ہوں, جب بھی آپ چاہیں بلائیں. دوسرے دن چھوڑ دیے تو چلا گیا. اس لیے عرض یہ کر رہا تھا, یہ جو ایام ہے یہ ایام تشریق ہے, اور اس میں تشریق کے معنی روشنی کی ہے. اور کل جو عید کی نماز ہوگی وہ انشاءاللہ 7 بجے, اور 7 بجے ظاہر ہے کہ سورج خوب طلوع ہوتا ہے. 6:30 بجے 6 بجے بلکہ سورج طلوع ہوتا ہے. تو تشریق روشنی والے یہ دن ہے, اس وجہ سے ایام تشریق. لیکن ان میں جو اعمال ہے, وہ اعمال چاہے نماز ہو, روزہ ہو,